کوفیوں نے خط لکھے تھے، حسین کو امام تسلیم نہیں کیا تھا، اگر کسی نے امام تسلیم کیا اس کا نام تھا حبیب ابن مواہر، تسلیم کیا، خط پہنچا، پڑھا، بیوی نے کہا کس کا خط ہے؟ علی کے بیٹے کا خط ہے، حسین ابن علی کا خط ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ کہا مدد مانگی ہے، کربلا میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو بیوی نے کہا سوچ کیا رہے ہو؟ کہا میں کیوں جاؤں، جب سارا کوفہ نہیں جا رہا، میرا کیا کیا ہوں، وہاں پہ جاؤں، وقت خلیفے سے لڑوں، جان گواؤں۔ بیوی ہے لیکن شک ہے کہ بیوی مقام تسلیم پر ہے کہ نہیں۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ اولاد فتنہ ہے، بیوی فتنہ ہے، خوف کرنا، ڈرنا کہیں یہ فتنہ تمہاری آخرت کو تباہ نہ کر دے۔ ان کے عقیدوں کو پرکھنا، وہ تسلیم، وہ اتباع ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب بیوی کا امتحان لیا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اپنے کنگن اتارے، چوڑیاں اتاری اور کہا کہ حبیب یہ تو پہن لے، اپنی تلوار مجھے دے۔ نبی کا نواسا وہاں پہ اور تو باتیں کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے بندے خدا، میں تجھے آزما رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے، یہ آقا کی منزل ہے۔ غلام کو بھیجا، سیاہ غلام ہے، نام جون ہے۔ حبیب نے تھوڑی دیر کی، غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ چڑھ کے چلا جاؤں گا، کہیں نبی کا بیٹا تک وہ تنہا نہ رہ جائے۔ یہ ہے مقام تسلیم، اور مقام تسلیم پہ تھا۔ اور مقام تسلیم تب آتا ہے جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ پوری رات ہر اپنی عقل کی جنگ میں چلتا رہا کہ اور کیا چاہیے، دنیا یا آخرت۔ ہر کو پتا تھا اگر حسین کے پاس جاؤں گا جسم ختم ہو جائے گا، ہر کو پتا تھا اگر حسین کے پاس جاؤں گا وجود تباہ ہو جائے گا، مر جاؤں گا، بیٹا مر جائے گا، بھائی مر جائے گا، غلام مر جائے گا۔ لیکن ہر سوچتا رہے، اور 50 سال زندگی گزار دی، باقی 30 سال بھی گزار دو گے، لیکن آخرت میں نبی کو جواب کیا دو گے؟ فنا اور بقا، یہاں پہ کتنی بھی زندگی ملے، 100 سال 150 سال، آخر تو مرنا ہے، ابدی زندگی وہ ہے۔ ہر کا یقین تھا اس زندگی پر کہ کوئی ایسی حیات ہے، یزید کا یقین نہیں تھا اس زندگی پر۔ آج انگریز عیسیٰ کو مان رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہے اس زندگی پر۔ اگر انسان کا یقین ہو تو انسان کبھی گھاٹے والا سودا نہ کرے۔ وہ کون سا بزنس مین ہے جو گھاٹے کا سودا کرے؟ عقل کہتی ہے ہمیشہ فائدے کا سودا کیا کرو۔ اگر میں آپ کو کہوں قبلہ یہ 1 لاکھ آج لے لیجئے یا 1 مہینہ صبر کیجئے اس کے بعد 1 کروڑ دوں گا، عقل کیا کہے گی؟ 1 مہینہ صبر کرو 1 کروڑ لینا۔ مولا فرماتے شیطان تجھے کیش دیتا ہے، اللہ 1 مہینہ بعد وعدہ دینے کا کرتا ہے۔ یہاں وہ تجھے تھوڑے پہ راضی کرتا ہے، خدا تجھے زیادہ پہ راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ تجھے تھوڑی سی خوشی دے کے راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا تجھے بڑی خوشی دے کر راضی کرنا چاہتا ہے۔